حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد یہ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کو لوگ براہ راست سمجھ نہیں سکیں گے۔ تیسرا کام یہ بیان فرمایا، والحکمت، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، دانائی اور عقل مندی کی باتوں کی تعلیم دیں۔ چوتھا کام یہ بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کو پاک، صاف اور پاکیزہ بنائیں۔ اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آ گیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آ گیا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہا یہ 3 کام کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔